ایگزیکٹلی حماد صاحب، جو عامر صاحب نے بات کی بڑی ویلڈ ہے کہ یہ جو شکایات ہیں یا جو ریسورس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، یہ تمام صوبوں کو درپیش ہے۔ انڈس کنالز کے اوپر کتنی ڈیبیٹ ہوئی، پنجاب کا بھی یہ کلیم ہے کہ ان کو بھی جو پانی کا ڈیو شیئر ہے اس سے کم مل رہا ہے۔ سندھ کا تو آپ کو پہلے ہی بیانیہ پتہ ہے اس کے اوپر کیا ہے، اور پختونخوا اور گلگت کے درمیان جو چیز ہے وہ عامر صاحب نے ابھی ایکسپلین کر دی۔ تو یہ ریسورس مینجمنٹ کا مسئلہ صرف جی بی اسپیسیفک ہے یا اوور آل ہی ہم اسے مس مینج کر رہے ہیں؟ مزمل صاحب، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جب 18ویں ترمیم آئی اور صوبوں کے پاس فائنینشل اختیارات ان کے بڑھا دیے گئے، ان کے پیسے ان کے پاس گئے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ پروونشل فائنینس کمیشن معاملات کو دیکھے گا اور اس کو روٹس تک پھیلائے گا بھی۔ لیکن کیا ایک بھی فیڈریٹنگ یونٹ میں پروونشل فائنینس کمیشن کا ایک بھی اجلاس ابھی تک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اور وہ سارا پیسہ جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اپنے مفادات کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے اور اس سے کرپشن بھی بڑھتی ہے۔ یعنی جو چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں، تحصیل لیول، یونین کونسل لیول، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژنل لیول، اس پہ پیسہ جاتا نہیں ہے۔ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ چیف منسٹر یا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پروونسز نے بھی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یعنی جو نظام بنایا گیا تھا اس نظام کو وہ صحیح طرح سے لے کر آگے نہیں بڑھے اور وہ وہی جگہ پر یعنی ایک طرح سے ناکامی سے دو چار ہوا۔ اس لیے تو بار بار اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ فیڈریشن بھی کمزور ہوا، پیسہ بھی فیڈریٹنگ یونٹ کے پاس چلا گیا، وہ صحیح طرح سے مینیج بھی نہیں کر پائے۔ جو نظام وضع کیا گیا تھا اس نظام کے مطابق اس کو چلا بھی نہیں سکے۔ تو ہم صرف فیڈریشن پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ جو فیڈریشن کے یونٹ سے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اور یہ ہر جگہ پہ ایسا ہوا ہے۔ یعنی وہ توازن برقرار نہیں رہا اور وہ توازن پھر پھیلتا چلا گیا، وہ گلگت بلتستان، کشمیر اور تمام صوبوں تک پھیل گیا۔ ٹھیک